अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टूडियो में AS न्यूज़ की दावत पर यकीनन जो है ना हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे पास दारुल उलूम हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ के आप उस्ताद हैं। तो आज हम जो है रमज़ान शरीफ चूँकि आमद है तो इस सिलसिले में जो है ना हम चंद जो है ना ज़रीन ख्यालात का इजहार आपके सामने हमारे हाफिज साहब करेंगे, मुफ्ती साहब करेंगे और कई सवाल भी होंगे। मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा तक मुसलमानों तक पहुंचाइए, हमारे मोमिन भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनको उनके मालूमात में इजाफा हो सके। और नाजरीन, जैसा कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि रमज़ान शरीफ की आमद है तो इस सिलसिले में कुछ जो है ना जो मामूलात ज़िंदगी होती है रमज़ान शरीफ की, इसमें जो है ना कुछ तो तब्दीली आए मुसलमानों में और क़ब्ल जो है ना वो कुछ मनसूबा बंदी कर सके। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सबसे पहले मेरे AS के स्टूडियो में जो है ना मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफ़िज़ साहब, पहले ये बताइए कि रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर रमज़ान करीम की आमद से पहले मुसलमानों को रूहानी और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? ये आपका बहुत अहम सवाल है। हमारी ज़िंदगी में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक आता है और चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में कोई भी तब्दीली नहीं आती। इसकी मेन वजह यही है कि हम रमज़ान से पहले रूहानी तौर पर और अमली तौर पर उस तरह की तैयारी नहीं करते जिस तरह की तैयारी मतलूब होती है। लिहाजा हमें रमज़ान करीम की आमद से पहले ही अपने आप को पूरे तौर पर प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और मनसूबाबंदी करनी चाहिए। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अगर हमारे ज़िम्मे में हैं, जैसे अगर हमने कुछ नमाज़ें छोड़ दी हैं तो उन नमाज़ों को हम जो है नोट डाउन करें, लिखें और उनको अदा करें। और इसी तरह से अगर कुछ रोजे हमारे जिम्मे में हैं, पिछले रमजान के अगर हमने रोजे नहीं रखे हैं तो वो रोजे हम पहले रख लें। इसी तरह से अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, और हर आदमी गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ, लिहाजा हर आदमी को रमजान करीम की आमद से पहले एक सच्ची और पक्की तौबा करनी चाहिए जिसे तौबतुन नसूह कहा जाता है। तो इससे हमारा रूहानी वाश होगा, रूहानी तौर पर हम रमजान के लिए अपने आप को प्रिपेयर तैयार कर लेंगे। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि मौजूदा दौर में हर एक इंसान की जिंदगी जो है मसरूफ तरीन जिंदगी हो चुकी है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो हम अपने मामूलात जिंदगी जो होती है उसको किस तरह तरतीब देनी चाहिए और रमजान का पूरा जो फयूज और बरकत है उसको कैसे हासिल करना चाहिए? ये भी एक बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखा ये जाता है कि हमारे अक्सर मुसलमान जो है रमजान मुबारक का जो महीना है उसके बेशतर औकात शॉपिंग में, बाजार में, खाने पीने में और दीगर जो है गैर जरूरी के कामों के अंदर खर्च कर देते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें, हम निजामुल अमल बनाएं कि हम रमजान मुबारक के महीने में दिन में कौन कौन सी इबादतें करेंगे, रात को कौन कौन सी इबादतें करेंगे, तिलावत कितनी करेंगे और इसी तरह से जिक्र अज़कार किस तरह से करेंगे। लिहाजा इसके लिए हमारे जो घर की जरूरतें हैं, राशन लाना है या ईद की शॉपिंग करना है वगैरह वगैरह, ये तमाम तरह की खरीदारियों से हमें रमजान से पहले ही फारिग हो जाना चाहिए। और हमारे जो ताजिर हजरात हैं, बिजनेसमैन हजरात हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस तरह से निजाम बनाएं और इसी तरह से हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले तलबा हैं वो भी इस तरह से निजाम बनाएं कि मामूलाती जिंदगी के साथ साथ और कारोबार के साथ साथ इबादत का भी ज्यादा से ज्यादा हमें मौका मिले, तिलावत का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ताकि रमजान के जो रूहानी फयूज हैं, बरक़ात हैं और उसके अनवार हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। मुफ्ती साहब, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है बल्कि ये तक़वा का एक बेहतरीन जरिया होता है। साल में एक मरतबा अल्लाह ने हमको इनायत करता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि तक़वा हासिल करने के लिए एक मुसलमान को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, ये बहुत जरूरी सवाल है। दरअसल रोजा जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोजे का असर यह है कि रोजा हमें तकवा की नेमत देता है। लेकिन देखने में यह आता है कि हम रोजे रखते हैं, रमजान हमारी जिंदगी में आते हैं जाते हैं, लेकिन तकवे वाली सिफत हमारे अंदर पैदा नहीं होती। तो हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हमें रोजा रखना चाहिए वैसे हम रोजा नहीं रखते। हमें जो है
خاص طور پر گناہوں سے بہت بچنا چاہیے. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے, روزے کی حالت میں دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے, روزے کی حالت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے, ہاتھوں کی, پیروں کی, یہاں تک کہ اپنے احساسات کی حفاظت کرنی چاہیے, غلط خیالات بھی اپنے اندر آنے نہ دیں. یعنی گناہوں سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں اتنا زیادہ بچ کر جب ہم روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ تقویٰ ضرور لائے گا. مفتی صاحب, میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ جو بہت بہترین اور بہت اہم سوال ہے کہ رمضان کریم میں قرآن کریم سے تعلق جو ہے مضبوط کرنے کے لیے ہر مسلمان کو یعنی مطلب تراویح تو وہ پڑھتا ہے لیکن باوجود غیر رمضان میں قرآن سے اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ہے مسلمان جو ہے نا اپنی زندگی میں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ مسلمانوں آپ غور کریں کہ الحمدللہ یہ کتنا اچھا سوال کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس وہ کتاب ہدایت ہے, یعنی دنیا میں بھی ہمیں گائیڈ کرنے والی کتاب ہے اور آخرت میں بھی ہمیں گائیڈ کرنے والی کتاب ہے. لیکن ہمارا جو قرآن کریم سے کنیکشن ہے وہ کتنا ویک ہو گیا ہے, کتنا کمزور ہو گیا ہے. لہذا یہ رمضان کریم کا ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں اور کم از کم ایک مرتبہ تو سال میں پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کسی عالم کی نگرانی میں پڑھ لیں تو نور علی نور, اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم خود ہی جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ قرآن کا میسج کیا ہے, اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو. اس طرح قرآن سے ہمارا تعلق انشاءاللہ مضبوط ہوگا. ایک آخری سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ رمضان کریم میں صدقہ و خیرات, صلح رحمی اور سماجی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ سکے؟ چونکہ روزہ خود ایک ڈسپلن کا نام ہوتا ہے, لیکن غیر رمضان میں اگر ہم ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھ کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا اگر نہیں کرے, تبدیلی پیدا اگر نہیں کرے تو شاید جو ہے رمضان کے صحیح فیض و برکت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معاشرے میں اپنی ایک مثبت تبدیلی کے لیے مسلمان آئندہ زندگی میں غیر رمضان میں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی, یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا بھی موقع ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی کیا کہتے ہیں یہ مہینہ ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا بھی مہینہ ہے. لہذا اس میں ہماری کمیونٹی میں جو کمزور طبقات ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, ہم ان کو کس طرح سے معاشی اعتبار سے مضبوط کر سکتے ہیں, ان کا کوئی بزنس کا سیٹ اپ قائم کر سکتے ہیں, ان کو خود کفیل بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. لہذا ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا نظام ہے, ہم جو یہ رینڈملی زکوٰۃ دے دیتے, کسی کو 10 روپے, کسی کو 100-50 اس طرح دے دیتے ہیں یا راشن تقسیم کر دیتے ہیں, اس سے یہ بھی بہرحال الحمدللہ یہ ثواب کا کام ہے, لیکن اس سے کوئی جو غریب ہے وہ پورے طور پر خود کفیل نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے مالداروں کو یہ چاہیے کہ 2 غریب, 3 غریب, 4 غریب, 5 غریب اس طرح سے گھروں کو اڈاپٹ کریں اور ان کو خود کفیل بنانے کی کوشش کریں. ان کا کوئی کاروبار, ان کا کوئی بزنس سیٹ اپ جو ہے ان کو لگا کر دیں تاکہ وہ اگلے رمضان کو ہمارے پاس نہ آئے, وہ اگلے رمضان کو اللہ کی توفیق سے وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. اگر اس طرح سے ہم نے اپنی زکوٰۃ دی تو معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی ہوگی, ہمارا معاشرہ ڈیولپمنٹ ہوگا اور یہ ایک معاشرتی ترقی ہوگی. اور خاص طور پر میں یہاں پر اس بات کو بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے مالدار حضرات جو ہیں وہ اجنبی لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں, اور حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے جیسا کہ شریعت کی ہدایت بھی ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں جو غریب حضرات ہیں, ہمارے جو پڑوسی حضرات ہیں, ہم ان کو دیکھیں. خاص طور پر جو ہمارے خاندان میں غریب ہیں, جو اپنی غیرت کی وجہ سے ہمارے سامنے آ کر زبان نہیں کھول سکتے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے غریبوں کو تلاش کریں اور ان کے پاس جائیں اور اپنی زکوٰۃ ان کو دیں. اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اپنے خاندان والوں کو جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بول کر نہ دیں, ورنہ ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوگی, ان کی غیرت کو جو ہے تکلیف پہنچے گی, مجروح ہوگی. لہذا آپ انہیں ہدیہ بول کر, گفٹ بول کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شریعت نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ میں پریورٹی جو ہے ہم اپنے خاندان کے غریبوں کو دیں, اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیں. اور یہ جو چندہ جمع کرنے والے بعض لوگ ہیں وہ ہماری زکوٰۃ غریبوں تک پہنچاتے بھی نہیں پہنچاتے, ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ غریبوں تک پہنچاتے نہیں پہنچاتے. اپنے ہاتھ سے دیں, للہ فلہ دیں, بالکل اخلاص کے لیے دیں. الحمدللہ اس سے ہمارے معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہمارے مال میں بھی خوب برکت ہوگی. مفتی صاحب, میرا آخری سوال یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا ہم رمضان کی تیاریوں میں کس قسم سے مشغول ہوتے ہیں. دور حاضر میں ایک دکاندار ہے تو اپنے مال میں اس میں زیادتی کرتا ہے, ایک کپڑے والا ہے تو اپنی دکان میں زیادتی کرتا ہے رمضان سیل کے نام سے, اور تقریباً جو ہے نا انہیں تجارتی طور پہ اس کو فروغ دینے کے لیے رمضان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان شروع ہونے سے قبل کس قسم کی تیاری کیا کرتے تھے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یعنی رمضان سے پہلے کا مہینہ، اس کے لاسٹ کے دنوں میں ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے حضور نے خطاب فرمایا اور رمضان کریم کی جو آمد ہو رہی تھی تو اس کی اہمیت بتائی کہ ایک بہت بڑا مہینہ، بہت عظیم مہینہ، بہت برکتوں والا مہینہ، بہت رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں افطار ہے، جس میں سحری ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی جو ہے عظیم رات اللہ نے دی ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کے لیے جنت الاٹ کرتے ہیں، مغفرت عطا فرماتے کا مطلب یہ کہ جنت الاٹ کرتے ہیں. لہذا ہماری زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عبادت پر فوکس کریں، روزے پر فوکس کریں، تلاوت پر فوکس کریں. یہ جو بزنس ہے، یہ جو کمائی ہے، یہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم روزے کو قربان کر کے، تراویح کو قربان کر کے، سحر اور افطار کی ٹائمنگ تھوڑا آگے پیچھے کر کے ہم زیادہ جو ہے فوکس بزنس پہ کریں، ہم مال کمانے پر کریں، دنیا کمانے پر زیادہ فوکس کریں، مسجد میں ٹائم کم اسپینڈ کریں، بازار میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے. سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 11 مہینے جو ہے بالکل کھلے ہوئے ہیں کمانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے. لہذا ایک مہینہ تو کم از کم ہم مسجد کی نظر کر دیں، مسجد کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں، عبادت کے لیے فارغ کر لیں. ایک مہینہ مسلمانوں اگر ہم عبادت کے لیے فارغ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ضمانت ہوگی کہ اللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے رزق کو بڑھائیں گے. کیسے بڑھائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے.